اس ملک میں اس وقت جس سے بات کرو وہ باہر یعنی دوسرے ملک جانے کے لیے پر تول رہا ہے، اور وجہ پوچھو تو ان کا کہنا ہے کہ وہاں زندگی مستحکم ہوگی۔ اگر تھوڑا اور سوال جواب کر لو تو سننے میں آتا ہے کہ وہاں رہنے کھانے کا تحفظ ہوگا۔ اب میرا مقصد یہاں کسی دوسرے ملک جانے کے فیصلے کو صحیح یا غلط کہنا نہیں ہے، مگر چونکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ کھانے کا تحفظ تو صرف تبھی ملے گا جب انسان خود کمائے، چاہے وہ اس دنیا کے جس کونے پہ بھی ہو۔ تو آج ہم بات کر لیتے ہیں رہنے کے تحفظ کے بارے میں، کہ رہنے کے تحفظ سے مراد دراصل ہے کیا۔ تو جی، ترقی یافتہ ممالک کی حکومت اپنے لوگوں کو ایک آسانی دیتی ہے جس کو کہا جاتا ہے ہوم ایکویٹی لونز۔ اسی کی بنیاد پہ ہمارے ملک میں لوگوں کو لگتا ہے، جو کہ کسی حد تک ٹھیک بھی ہے، کہ دوسرے ممالک میں زندگی نسبتاً زیادہ آسان اور محفوظ ہے۔ ہوم ایکویٹی لونز میں ہوتا یہ ہے کہ مثال کے طور پہ میں نے ایک گھر لیا جس میں میں نے بینک سے ادھار لیا اور گھر لے لیا۔ یہ میں پاکستان کی بات نہیں کر رہی، یہ میں دوسرے ممالک کی بات کر رہی ہوں تاکہ ہم ہوم ایکویٹی لونز کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ تو میں نے گھر لیا، بینک سے ادھار لیا اور ادھار لے کر کے گھر لے لیا۔ مثال کے طور پہ اس گھر کی قیمت پہ جو 25% حصہ تھا وہ میرا اپنا ذاتی پیسہ تھا۔ تو ترقی یافتہ ممالک کی حکومت اپنے شہریوں کو ایک سہولت دیتی ہے کہ اگر آپ کے اپنے 25% لگے ہوئے ہیں، یہ میں مثال دے رہی ہوں کہ مثال کے طور پہ اگر 25% لگے ہوئے ہیں تو جو پیسہ باقی کا اپنے 75% بینک سے لیا ہے وہ 75% آپ کو حکومت کیش میں ادا کر دے گی، تاکہ آپ بینک کا قرضہ اتار کر بری الذمہ ہو جائیں اور آسانی سے پوری زندگی اپنے گھر پہ سکون سے رہیں۔ ہاں بالکل، یہ ایک بہت بڑی سہولت ہے جو کہ ترقی یافتہ ممالک کی حکومت اپنے لوگوں کو دے رہی ہے، مگر زیادہ تر وقتوں میں اس سہولت کا ناجائز استعمال ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ مجھے بینک نے دے دیے کیش میرے وہ 75% جو کہ مجھے بینک کو واپس کرنا ہے، اور شاید میں نے بینک کو وہ پیسہ واپس کر دیا، لیکن پھر اب جب میرے اوپر گھر کی ذمہ داری نہیں رہی تو میں نے کہیں سے گزرتے گزرتے ایک بہت اچھی گاڑی دیکھ لی اور اب مجھے وہ گاڑی لینی ہے۔ تو مجھے حکومت نے پیسہ دیا تھا قرضے سے آزاد ہونے کے لیے، مگر میں ایک قرضے سے آزاد ہوئی اور پھر میں نے دوسرا قرضہ لے لیا اس گاڑی کے لیے۔ ہم اس صورتحال کو اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ معاشیات کے طلباء ہونے کے ناطے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم یا کوئی بھی اگر ملک سے باہر جانے کا فیصلہ لیتا ہے تو وہ کن بنیادوں پر لیتا ہے، اور وہ بنیادیں کس حد تک ٹھیک ہیں اور کس حد تک ہم صرف خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے اس کو معاشیات کے نظریے سے دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جیسے کہ اگر ہم اسی مثال کی بات کریں تو اس میں ایک بہت بڑا پہلو یہ ہے کہ جس بھی ملک میں یہ سہولت موجود ہے، کیا وہ سہولت اس ملک میں ہجرت کر کے جانے والوں کے لیے موجود ہے یا نہیں؟ کیونکہ زیادہ تر ملکوں میں، خاص کر ان ملکوں پہ جہاں پہ ہجرت عام ہوتی ہے، ملکی اصول اپنے شہریوں کے لیے الگ ہوتے ہیں اور ہجرت کر کے آنے والے شہریوں کے لیے الگ۔ تو کوئی بھی کبھی بھی اگر ملک سے باہر جانے کا فیصلہ لے، جس کی وجوہات میں سے ایک وجہ اس کی ہوم ایکویٹی لونز ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اس ملک کے قوانین کو بغور پڑھ لے اور دیکھ لے کہ آیا یہ سہولت اس کے لیے موجود ہے بھی یا نہیں۔